اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ ابابا۔ حضرات، پچھلے مضمون میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مہینہ جلسوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جلوسوں کا مہینہ ہے، وہ بھی ہم نے گزار دیا۔ جتنے آنسو 1500 سال میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے غم میں ہم نے بہائے ہیں، اس کا حساب نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا کوئی مثال موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف آنسو بہائے، ہم نے یزید کی مذمت کی، ہمیں اور زیادہ کرنی چاہیے تھی، ہمیں اور آنسو بہانے چاہیے تھے۔ یہ ہمارا فرض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے اس میں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ حسین علیہ السلام حضور سے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حضور ان سے کیسے۔ اس میں بہت بڑا نقطہ ہے جو حضور نے بیان فرما دیا۔ حضور چونکہ منبع حکمت تھے، لہذا ان کی ہر بات بھی حکمت میں اپنی جگہ ہے۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ میرا نام جو سوچے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے یہ اب تک ہو گئے، وہاں حسین سے چلے گا، میرا دین حسین سے چلے گا۔ اس لیے کہ اگر حسین علیہ السلام اپنے خاندان والوں کی قربانی نہ دیتے تو آج کوئی نام لیوا نہیں ہوتا اسلام کا، اور اسلام اس شکل میں ہوتا کہ پہچانا نہیں جاتا۔ اسے اپنی اصلی شکل میں رکھنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک زبردست قربانی دی جو ذبیحہ عظیم ہے، جس کی ابتدا بقول اقبال کے شروع ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین سے۔ اس لیے کہ ذبیحہ عظیم جو قرآن میں الفاظ ہوا ہے، وہ اگر آپ اس کے معنی پہ جائیں تو تفسیر میں تو اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بکرا تھا جسے ڈس سے آیا ہے، لیکن بکرا انسان کی جگہ نہیں لے سکتا، اور پھر انسان بھی ایسا جس کی مثال دنیا میں نہ ہو، حضرت امام حسین جیسے، ان کے ساتھیوں جیسے۔ ذبیحہ عظیم کوئی یہی قربانی تھی جس میں کہ اس 72 آدمی شہید ہوئے، اور انہوں نے ثابت کر دیا دنیا میں کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہم نہتے ہوں، لیکن اسلام اگر خطرے میں ہو تو اپنی جان دے کے بھی اس کو روکنا چاہیے۔ تو ہم آنسو تو ہر سال بہاتے ہیں، ہم غم بھی مناتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس طرف نہیں گئے کہ دنیا میں کم سے کم زبانی مزاحمتی کریں کہ جو یزیدیت کے راستے پہ چل رہے ہیں انہیں کچھ تو روکیں، ان کے گلے میں کچھ تو لگام دیں۔ لیکن نتیجہ یہ ایک اور بھی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو کچھ دنوں تک لوگوں کو منع نہیں کرو گے برائی سے تو ایسا ایسا تم خود ان کا جو ہے اسی برائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاؤ گے، کیونکہ منع کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور سب سے ہلکی نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں برا سمجھو،
اگر انہی میں بیٹھو گے، انہی کے ساتھ جاؤ گے، تو پھر ان میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اور جب پھر تمہیں کون سی چیز منع کرے گی جس سے تم ان برائیوں سے رک جاؤ جو دوسرے جس پہ چل رہے ہیں؟ اور وہ برائیاں کیا ہیں؟ وہ بھی آپ لوگ سبھی جانتے ہیں۔ وہ برائی یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ فیصلے دینے، غیر اسلامی قانون پہ فیصلے دینے، غیر اسلامی معاشرے میں جینا، یہ سب کچھ جاری ہے۔ اس کے باوجود ہم ان سے کمپرومائز کیے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی ہدایت کریں۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہ کہیں اور قوموں کی طرح ان کی وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ کیا برائی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، برائی کو ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اب ہمارے یہاں بھی وہی عالم ہے کہ نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، اور لوگ جو ہے اپنی منمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، جو چاہے اضافہ کر دے قانون کی موجودگی میں، اسلامی قانون کی موجودگی میں جو چاہے قانون نافذ کر دیں، حالانکہ وہ قانون ردی کی ٹوکری میں جانا چاہیے جو اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن پاکستان کا چشمے کی ایک مثال لے لیں، جو ہاں اسلام دام کے لیے تو لکھا ہوا ہے دستور پر، مگر 74 سال میں وہ 10 سال پورے نہیں ہوئے ہیں جس میں اس سے پورا اسلامی بننا تھا، جو ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ 10 سال کے اندر تمام غیر اسلامی قانون جو ہیں ان کو مشرف با اسلام کر دیا جائے گا۔ تو حالات یہاں تک یعنی بگڑ چکے ہیں کہ ہمیں احساس رعائی نہیں رہا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا برائیاں ہو رہی ہیں، اور جو کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو دقیہ نوسی آدمی ہے، اسلام یہ تھوڑی ہے، اسلام تو ماڈرن اسلام ہے۔ ماڈرن اسلام اور پرانا اسلام اس چکر میں لوگوں نے ڈال رکھا ہے۔ اسلام صرف ایک ہے جو حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا نام ہے۔ اگر کوئی چیز حضور کے اسوہ حسنہ کی شکل میں نہیں ہے تو وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پسند ہے نہ قابل قبول ہے۔ تو ایسے کام کرنے سے کیا فائدہ جس میں کہ ہمیں دونوں باتیں نہ ملتی ہوں؟ ہمیں جنت بھی ملنا چاہیے، اور جن لوگوں نے غلط کام کیے انہیں سزا میں دوزخ بھی ملنا چاہیے۔ یہی ایم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے اس لیے دنیا کو پیدا کیا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو سزا دیں اور کچھ لوگوں کو بلند رتبہ دیں۔ بلند رتبہ ہمارے سامنے ہے کہ جن نے بات مانی اور اپنی جانیں دے دیں، آج ان کا نام 1500 سال تک سے چل رہا ہے، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے ہزار سال تک چلے گا، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور یزید اس کی اولاد بھی اس کو اپنانے کو تیار نہیں۔ یہ ابتر وہ ہوئے بجائے اس کے کہہ رہے تھے کہ ابتر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اسی لیے قرآن نے اس بات کی تردید کی یہ فرما کر کہ تو ابتر یہ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ آپ مطمئن نہ رہیں، آپ دل تھوڑا نہ کریں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام جو ہے میں نے بلند کر دیا ہے، عرفہ کر دیا ہے اپنے ساتھ، اور ہمیشہ عرفہ رہے گا اسی طرح۔ اور امت حضور کو دکھا دی جو عربوں میں اس وقت موجود ہے، اور خدا جانے کتنی بڑھے گی اور کہاں تک جائے گی، لیکن ہمیں اپنا حصہ بھی طے کرنا چاہیے۔ ہمارا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم برائی کو برا تو کہیں، ہم لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ اگر اس طرح سے بھی ہم کام نہیں کر سکتے تو ہم پھر نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ یہ امید ہے کہ لوگ اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔